الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب حضرات محترم، اللہ مالک نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتوں سے بہترین قرار صرف اس لیے دیا تھا کہ ان کے اندر دو صفات تھیں. ایک یہ کہ جو انہیں ان کے پیغمبر نے حکم دیا، جو طریقہ سکھلایا، جن باتوں سے روکا، وہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں. جو بھی قوم، جو افراد اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے کی مخالفت نہیں کرتے، وہ اللہ کے نزدیک مقرب لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. اور جو اللہ کو ماننے کے باوجود اپنے نبی کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ایسے انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ حشر ہے، اس کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں ہمیں ہمارا دائرہ کار بتلایا گیا ہے کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، وہ آپ کو اپنا نبی تصور کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دائرہ کار کے اندر رہے گا تو وہ امتی ہے، اگر اس دائرے سے باہر نکلے گا تو وہ امتی ہونے سے خارج ہو جائے گا. تو یہ دائرہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپناتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں واتقوا اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے. کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. تو ہماری زندگی کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے اچھے معاملات کا جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ تب درست ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے. ہماری خیر کا رستہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اگر انسان سوچتا ہے میں نہ کروں تو کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو اللہ تمہیں کسی فتنہ میں ڈال دے گا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو اب ان دونوں آیات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے یہ ایک ہی بات ہے، ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لیں، جس سے روکتے ہیں رک جائیں. اور ہم میں سے ہر انسان کو، وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، ان میں سب سے اہم ہماری زندگی، ہماری پیدائش اور ہماری موت ہے. کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. یہ ایک اللہ کی فطرت اور قانون ہے. اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ جتنے دنیا سے تشریف لے گئے، اگر وہ موجود ہوتے تو کیا اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی؟ یہ اللہ کی ایک فطرت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے. جو آتا ہے وہ اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے، اور جو آتا ہے اللہ اس کے متعلق یہی دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا کام کر رہا ہے. اور اچھا کام وہ نہیں ہے جو ہماری سوچ ہو، اچھا کام صرف وہ ہے جس کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم زندگی کے مختلف معاملات میں مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں ان باتوں پہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ کے ہاں کہاں جا رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں کتنا گر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، مجھے امن والے شہر مکے کی قسم، میں نے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا. لیکن انسان اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ذلتوں کی اتھاک گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. وہ کس طرح؟ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے. جو انسان اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کے طریقے کو اپنائے گا، وہ اسفل سافلین نہیں ہے. وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، جو اللہ کی بات کو مانتے رہے، حرام کو حرام سمجھتے رہے، حلال کو حلال سمجھتے رہے، اللہ کے حکموں کی تمیز کرتے رہے،
اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، انہیں میں ایسا بدلہ دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب دونوں کیفیتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اگر مخالفت کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یا تو فتنوں میں مبتلا کر دوں گا یا دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ تو اگر ایمان لاؤ گے، اس کی باتوں کو مانو گے، اس کے حکم کے مطابق چلو گے، اس کے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب دونوں باتوں میں فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں بہترین اجر چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یا ہمیں فتنے چاہیے، یا ہمیں مصیبتیں چاہیے، یا ہمیں دردناک عذاب چاہیے۔ اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تو دونوں رستے دکھا دیے اور یہ بھی بتا دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سیدھا رستہ یہ ہے۔ کون سا؟ کسی فرقے کا نہیں، کسی مولوی پیر امام کا نہیں، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے متعین کیا ہے، جسے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ سیدھا رستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص کسی کے لیے نہیں ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ انعام والا رستہ اطاعت کا ہے اور عذاب والا رستہ نافرمانی کا ہے۔ ہم نے انتخاب کرنا ہے دونوں میں سے ایک رستے کا کون سا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، رستہ میں نے بتا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، جس کا دل چاہتا ہے وہ شکر گزار بن جائے، جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اپنے انجام کو سن لو، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو میری بات مانے گا، نیک بنے گا، کہا میں اسے خود پلاؤں گا، خود کھلاؤں گا، اور اس کی مہمانی میں خود کروں گا۔ اور جو انسان کفر کرے گا، اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توق اور سنگلوں سے باندھ کے جہنم میں پھینک دوں گا، والعیاذ باللہ۔ اب میرے عزیز بھائیو، ہر دانا اور عقل مند انسان سوچے گا کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دنیا یا آخرت میں ذلت کا سبب بنے۔ اگر ہم ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہی طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ حشر کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ چونکہ آگے محرم آ رہا ہے، ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے، کیا محرم کے اندر یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ خوشی منا سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، کیا منگنی کر سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کے دن رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں عقیقہ کر سکتے ہیں، کیا خوشی سے ہنس سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ ایک ہی لائن پہ چلا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا، ہر بندے نے مرنا ہے، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ ہمارے آبا وہ چلے گئے، آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنے مرنے والوں کو اچھے طریقے سے ودا کرائے۔ ایک مرتبہ سعودی عرب میں مکے میں ایک مسجد توحید کے امام بھی ہیں، اور وہاں ایک ادارہ ہے مجلس تغسیل و تکفین، غسل دینا، کفن دینا، دفنانا، یہ ایک محکمہ باقاعدہ سعودی عرب میں بنا ہوا ہے۔ جب کسی کا کوئی فوت ہوتا ہے تو وہاں اطلاع دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ہم نے یہ محکمہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ ایک مسلمان جب فوت ہو تو اسے سنت طریقے کے مطابق اپنے آپ سے ودا کرے۔ لیکن اللہ کا واسطہ میں دے کے کہتا ہوں، ہماری سوچ یہ نہیں ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اسے اپنی رسم کے مطابق ودا کریں، اور چاہے ہماری رسومات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہماری رسم کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ میں کسی کی مخالفت یا موافقت نہیں کروں گا، میں صرف جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے لواحقین کو کیا کرنا چاہیے، صرف وہ بات بتاؤں گا جو اللہ کے نبی نے ہمیں تلقین فرمائی۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو کے بیماری انتہا تک پہنچتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہوا یا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی اور معاملہ ہوا، فوت ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے بہت سے لواحقین پاس ہوتے ہیں، تو پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احساس ہو کہ اب یہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو جو پاس بیٹھا ہوا ہے اسے حکم دیا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی۔ کیوں؟ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کسی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اس کی زندگی کا آخری کلام جو زندگی میں اس نے اپنی زبان سے بولا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ چچا جان، والد کو کہو ابو جان، والدہ کو کہو امی جان تم کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا۔ ممکن ہے وہ موت کی سختیوں میں انکار نہ کر دے، اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جس بندے کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو دوسری، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک کا باپ، بھائی، بیٹا، بہن، کوئی بھی عزیز ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اس وقت انسان کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح پیدا ہونے میں میرا فیصلہ تسلیم کیا تھا تو مرنے پہ بھی میرا فیصلہ تسلیم کر لو۔ اس وقت تو اس فیصلے پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دی، اللہ نے بھائی دیا، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے یہ دیا۔ تو جب اللہ لیتا ہے یہ ایک اس کی فطرت اور سنت ہے، اس کا قانون ہے، اس پہ ہم کیوں سیخ پا ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیوں لیا؟ اس وقت بھی صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جو انسان ایسے وقت میں جو انسان پہ بڑا گراں، بڑا بھاری ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتا ہے، ایسے حالات میں بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا تھا تو لے گیا، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ بھی ساتھ پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے بدلہ دے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل دے دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوچ آتی ہے ماں باپ کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نعم البدل یہ ہے کہ جو معاملات والدین ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہماری سر پہ سایہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے معاملات میں ہمیں اچھے مشورے دیتے تھے اور ہماری ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے، اللہ ان معاملات میں حفاظت فرماتا ہے، یہ نعم البدل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم اللہ کے قوانین کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں فراموش نہ کریں، یہی بات اللہ کو پسند ہے۔ تو جب انسان ایسے وقت میں جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ تیرا تھا تو نے لے لیا،
میں بھی تیرا ہوں تو مجھے بھی لے سکتا ہے. تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک جا کے گھر بناؤ جس کے دروازے پہ ایک تختی لگا دو, بیت الحمد, یعنی یہ تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے جس نے انتہائی مصیبت کے وقت بھی اللہ پہ گلہ نہیں کیا تھا. اور اسی طرح جو فوت ہونے والا ہے اسے کہا کہ جب موت کا وقت ہو تو تمہیں موت ایسی حالت میں نہیں آنی چاہیے کہ تم اللہ پہ بدگمان ہو. اللہ پہ اچھا گمان ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایک شخص اسی طرح زندگی اور موت کی کیفیت میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ نے اسے کہا کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کے عذابوں سے ڈر آ رہا ہے اور اللہ سے میں اجر کی امید بھی رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا خوف اور امید جس کے اندر موت کے وقت یہ دونوں جمع ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں, لیکن اس سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل میں خوف بھی رکھنا چاہیے ہم سے کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے ہمیں عذاب نہ کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوسرا مرحلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے, آپ کو بلایا گیا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں. آپ گئے, آپ نے ان کی آنکھوں کو کھلا ہوا دیکھا. آپ نے کہا یہ آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں, جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرو, اس کا منہ بند کرو, اس کے اعضاء کو سیدھا کر دو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کی. کہا یہ ایک ایسا وقت ہے جب فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں, جو تم کہتے ہو وہ اس پہ آمین کہتے ہیں, اے اللہ ان کی دعا قبول کر لے. تو اگر ہم وہاں پہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال دیں, اللہ ہم برباد ہو گئے, اللہ ہم مر گئے, ہمارے پلے کچھ نہیں رہا, فرشتے کہتے ہیں آمین, اللہ اسی طرح کر دے. اس لیے یہاں بڑا حوصلے کے ساتھ اور ہمیں سوچ سمجھ کے کوئی کلمہ منہ سے نکالنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایسے وقت میں ہوش و حواس کو نہ کھونا, بلکہ کیا کرنا, بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا اے اللہ ابو سلمہ پہ رحم کر, اس کی قبر کو وسعت دے, اے اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما, اے اللہ اسے اور ہمیں سب کو معاف کر دے. یہ کلمات وہ ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, اسے بھی فائدہ, اپنی ذات کو بھی فائدہ. لیکن ہم جاتے ہوئے چہروں پہ تماچے مارنا شروع کر دیں, اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیں, یہ کیا ہو گیا, ہم تو لٹ گئے. یہ ایک ایسی بات ہے, پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا, جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا ایسے وقت میں, جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا, جس نے جاہلیت کی آوازیں بین ڈالے, کہا وہ میرا امتی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے وقت میں حوصلہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پابند ہیں اپنے رسول کے حکموں کے. ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. یہ تو زندگی کے معاملات ہیں, ہونے ہی ہیں. لیکن کئی باپ سے پہلے بیٹے مر جاتے ہیں, تو باپ نے بھی قیامت تک تو نہیں رہنا, جانا ہے آخر ایک دن. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں, فیصلے یہ اللہ کے پاس ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اپنی مخلوق کے متعلق لکھ دیا تھا, کون کب پیدا ہوگا, اس کو رزق کہاں ملے گا, کہاں وہ ٹھہرے گا, کہاں دفن ہوگا اور کہاں مرے گا. یہ ساری باتیں اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو ہو کے رہنے ہیں, ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے.
جب ہم کسی کی جان کو نہیں بچا سکتے ہمارے رونے سے کوئی پلٹ آئے گا؟ حضرت معاذ بن جبل یہ بڑے خوبصورت، بڑے دانا اور عقل مند صحابی تھے. یہ یمن کے گورنر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس وقت ان کا بیٹا فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. اس خط کے مندرجات آج بھی موجود ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی. اس میں 134 خط ہیں جن کا عکس انہوں نے دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو لکھوائے تھے، اور انہوں نے اس کی تصویریں دی ہوئی ہیں. اور بہت سے خط ایسے ہیں جو دنیا کے کتب خانوں میں آج بھی موجود ہیں. مدینہ منورہ میں آپ کبھی تشریف لے جائیں تو مسجد نبوی کے اندر ایک لائبریری، آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں بھی کچھ خطوط موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے مختلف لوگوں کو بھیجے تھے. یہ حضرت معاذ بن جبل کو جو خط بھیجا اس میں یہ تھا، آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ، جو لے لیا اللہ نے یہ اس کا تھا، وَلِلَّهِ مَا آتَا، اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا. پھر آخر میں بڑا پیارا کلمہ لکھا، کہا معاذ تیری بے صبری کرنے سے تیرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا، تیری بے صبری کرنے سے تیرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا، اس لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ صبر کر. تو کیا بحیثیت مسلمان ہم سوچیں، کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم بالکل اس کے متضاد، اس کے الٹ نہیں چلتے؟ اور پھر یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. دیکھیں اگر ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جسے غلطی تصور نہیں کیا جاتا اور انسان سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے. اللہ نے یہ حق نہیں دیا، بلکہ میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین واصبر علی ما اصابک. لوگو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں واصبر علی ما اصابک، جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کرنا، ان ذلک لمن عزم الامور. لیکن یہ میں بتا دوں یہ حوصلے والوں کا کام ہے، بے حوصلہ لوگ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو مسلمان تو بڑے حوصلے والا ہوتا ہے. تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نمبر 3 پھر آگے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی اگر 3 کام تیری زندگی میں ہوں تو جلدی کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹا جوان ہو جائے اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا، وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اذان کی آواز سن لو تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا، اگر مر گئے تو بے نماز نہ لکھ دیے جاؤ. تیسرا فرمایا کوئی فوت ہو جائے عزیزوں میں سے جلدی دفن کرو، اگر وہ اچھا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جو اللہ نے انعام رکھے ہیں اس انعاموں سے روک کے رکھو، اگر وہ برا ہے تو اس برائی کو کندھوں سے پھینک دو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم گھنٹوں نہیں کئی دن میتوں کو گھر سے نہیں نکالتے. یہاں بھی اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو. ہم اس کے لیے ایک پروفیشنل آدمی ڈھونڈتے ہیں جسے 500 روپیہ دے کے یہ کام کروا لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی خامد کو غسل دے سکتی ہے، خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ہماری مولویوں نے یہ بکواس کی ہے کہ خامد بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں
کیا اس امت کے اندر حضرت ابو بکر سے بہتر کوئی بندہ ہے رسول اللہ کی ذات کے بعد؟ حضرت ابو بکر کو غسل دیا تھا اسماء بنت عمیس ان کی بیوی نے. کیا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے اچھی کوئی عورتیں ہیں؟ سیدہ فاطمہ کو غسل سیدنا علی نے دیا تھا، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے اور کوئی غسل نہ دے، میرا خامد علی دے مجھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اماں جی عائشہ نے کہا جس بات کا مجھے اب پتا چلا ہے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں نبی کریم کو غسل کسی کو نہ دینا دیتی، میں خود دیتی. اس لیے غسل جو قریب ترین لوگ ہیں. اب دیکھیں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا، سیدنا علی تھے، سیدنا فضل بن عباس تھے، سیدنا عباس تھے، آپ کے غلام زید بن حارثہ تھے. آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان یہ بھی تھے، عشرہ مباشرہ اور بھی تھے، لیکن جو قریبی رشتہ دار تھے انہیں کہا تم غسل دو. تو ہم ان نون بندہ، پروفیشنل آدمی جو بعد میں میت کا تمسخر اڑاتا ہے اس کو بلاتے ہیں. تو کیا جس باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے اپنے پیٹ کو کاٹا، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا، اپنی طاقت کو کمزوری میں تبدیل کر دیا، اپنے منہ سے نوالا نکال کے ہمارے منہ میں ڈالا، کیا آج وہ میت کی صورت میں سامنے ہے تو میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کہ میں اپنے باپ کو خود غسل بھی نہیں دے سکتا؟ حالانکہ یہ غسل دینا اتنا عظیم عمل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ جب غسل دے کے اسے پاک اور صاف کرتا ہے، جس طرح اس کے جسم سے میل اترتی ہے اللہ اس کے نہلانے والے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ہمیں ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہے. اسی طرح خواتین کو غسل دیں اور اس کو سیکھیں ہم کہ اللہ کے نبی نے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم زندگی بھر خود جو فرض غسل ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. پہلے غلاظت کو صاف کیا، پھر وضو کیا، پھر اس کے بعد نہائے. اسی طرح میت کو غسل ہے، وہ کوئی الگ بات نہیں ہے. تو اس لیے اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ مرتے وقت میت پہ کوئی عیب ظاہر ہوا ہے تو جو اس کا رشتہ دار ہے اسے چھپا لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میتوں کے عیوب کو بیان نہ کرو. اور جو پروفیشنل ہے وہ ضرور بیان کرتا ہے، وہ مجلسوں میں جا کے، حتیٰ کہ ان کے وہ اعضاء جو شرمگاہیں ہیں ان کو کس سے بیان کرتے ہیں بدتمیز لوگ. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے. اس کے بعد کفن دینا. آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے، سر پہ یہ پگڑی باندھتے ہیں یا ٹوپی پہنا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی سے باعزت کون ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ فوت ہوئے تھے، آپ کو جب کفن دیا گیا تھا نہ قمیض تھی نہ پگڑی تھی. تو ہم کون سا دین لیے پھر رہے ہیں؟ ہر معاملے میں اپنی مرضی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو آپ ایک دن رو کے بیٹھے ہوئے تھے تو بات سنا رہے تھے لوگوں کو. لوگوں مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھا، لیکن جب اسے کفن ملا تو اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. سیدنا حمزہ کا نام لے کے کہا سیدنا حمزہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب انہیں بھی کفن دیا گیا تو یہی کیفیت تھی. لوگوں کفن چھوٹا یا بڑا ملنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حیثیت یہ ہے کہ وہ انسان مرنے والا کیسا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنی پھپھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کی لاش کو یہیں پہ چھوڑ دیتا، جنگل کے درندے کھا جاتے، قیامت کے دن اللہ ان سے کہتا میرے بندے کی لاش کو واپس کرو۔ میں اس لیے دفنانے لگا ہوں کہ میرے اپنی پھپھیوں کے غم کا ڈر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں جو ہم نے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں، لو جی لاش خراب ہو گئی، اسے کفن نہیں ملا، اس کا یہ ہوا وہ ہوا، یہ کوئی حیثیتیں نہیں ہے۔ حیثیت یہ ہے کہ وہ شخص لے کے کیا ساتھ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان غور کیا کرو آگے بھیجا کیا ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو وہم نہیں ہے، ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں ہے، اسی طرح آپ کے متعلق کسی اور کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے متعلق جانتا ہے میں کیا بھیج رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو بھیجا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اسی کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اچھا بھیجا ہے اور بدلہ برا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ نے برا بھیجا ہے تو آپ کو بدلہ اچھا مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ بھیجا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ ہم سب کو بہتر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب جنازوں کے ساتھ چلو تو دو کام نہ کرنا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا نہیں کرنا؟ کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی، ساتھ آگ لے کے نہیں جانی۔ ابو داود کتاب الجنائز، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی جب میتوں کے ساتھ چلتے ہوئے جانا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے، کلمہ شہادت۔ نبی کریم نے کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے میتوں کے پیچھے اس طرح جاتے ہیں، مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا۔ مجوسی جو ہیں وہ آگ کو مقدس سمجھ کے ساتھ لے جاتے ہیں، مسلمانوں تم نہ کرنا۔ تو ہم نے وہ تو نہ کیا، لیکن ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ کلمہ شہادت برا نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور بہت سے بے وقوف یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، ہم بلند آواز سے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اور اگر روکا جائے تو اور بلندی سے کرتے ہیں کہ یہ فلانے مسلک والا ہے اس لیے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ 100 بسم اللہ ہر مسلک کی مخالفت کرو تمہیں کوئی، لیکن اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب جنازہ پڑھتے ہیں، کئی جگہوں پہ یہ بات دیکھی ہے، بھائی جس کو دعا نہیں آتی وہ قل اللہ پڑھ لے۔ کس نے کہا یہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ترغیب یہ دینی چاہیے کہ نماز جنازہ یاد کرو۔ ہر بندے نے مرنا ہے، اگر وہ آج کسی کے لیے فارمیلٹی کے لیے جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جا کے کرنا کیا ہے، اس کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، تو اپنے لیے بھی ایسا ہی تیار ہو جائے۔ جس طرح وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ گندم بونے سے چنے تو نہیں نکلتے۔ اس لیے ہمیں یہ بات چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمان کے جو مسلمان پر 6 حق ہیں اس میں 6واں حق یہ ہے، اور حق ادا ہونے سے ہوتا ہے، فارمیلٹی سے نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
پھر جنازے کے اندر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم ذہنی طور پہ ایسی تیار ہوتے ہیں کہ یہ بھائی اس وقت کتنی مشکل میں ہے، موت کے دوراہے کے بعد اس کے انتہائی کٹن امتحان اور سخت گھاٹیوں سے اس نے گزرنا ہے۔ کبھی اس تصور کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ آسان کر دے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ آج جو مر گیا اسے دفن کر دیا، کام ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ لطیفے سناتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ٹھٹھے کرتے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جنازہ پڑھا، دفن کیا، واپس آئے تو حضرت علی جا رہے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے کہا، علی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے کندھوں پہ میتوں کو اٹھاتے ہو، دفن کرتے ہو، ان کی میراث کھاتے ہو، لیکن اپنے متعلق بھول جاتے ہو کہ تم بھی مرنا ہے۔ یہ دراصل سبق سیدنا علی کو نہیں، مجھے اور آپ کو تھا، کیونکہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے حکم دیا تھا کہ قبرستان میں جایا کرو تمہیں موت یاد آ جائے۔ آج قبروں کے ارد گرد بھنگ، چرس، نشے کی سارے چیزیں، بدکاریاں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن اس گھڑے میں میں نے بھی جانا ہے۔ یہاں ہمارے شہر کے سیاسی خاندان کے ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے، ان کے ماموں 23 سال تک مختلف مقابر پہ مجاور بن کے رہے، گھر ہی نہیں آئے۔ 23 سال کے بعد واپس پلٹے، ابھی زندہ ہیں، وہ واٹر ڈاؤن میں رہتے ہیں۔ واپس آئے تو ان کے بھانجے نے پوچھا، ماموں مجھے یہ بتاؤ 23 سال تک مختلف قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہو، کیا دیکھا ہے وہاں پہ؟ کہنے لگا، بیٹے صحیح پوچھتے ہو تو 3 چیزیں دیکھی ہیں، نشہ، جوا اور زنا۔ یہ اما جگہ ہے تینوں چیزوں کی۔ قبر تو اس لیے بنائی تھی کہ دیکھ کے انسان ڈر جائے کہ اتنے خوبصورت گھر سے نکل کے میں یہاں آنا ہے۔ چونکہ علماء نے یہ تصور و کانسیپٹ ہی لوگوں کو ختم کر دیا، کوئی بات نہیں، کرو یا نہ کرو، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیاذ باللہ، لوگ بھی کتنے سادہ لوگ ہیں۔ ایک دن یہاں ایک نوجوان آیا، کہنے لگے جی میرے باپ فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ رحم فرمائے، تو مجھے قرآن چاہیے۔ میں نے کہا وہ پڑھے ہوئے ہیں، لے جاؤ۔ نہیں، پڑھے ہوئے قرآن چاہیے۔ جو پڑھے ہوئے قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بیچتے ہیں، وہ خریدتے ہیں۔ اتنا بڑا تماشا اللہ کی کتاب کے ساتھ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا یہاں کے علماء قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو لوگ اپنے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی قیمت وصول کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے، اور 55 سے بچوں کو دھوکہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ چند لفظ پڑھ کے کہتا ہے میں نے سپارہ پڑھ لیا جی، بعد میں کہتے ہیں اللہ اذا ثواب میت نو دے دیں۔ نبی پاک نے کہا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ان بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے ایصال ثواب کی پنڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہنچانے والے ہیں؟ اور ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل ایصال ثواب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مر گیا اس کے اعمال منقطع ہیں، الا ثلاثۃ،
3 قسم کے عمل ہیں جو ساتھ رہتے ہیں. الصدقۃ جاریہ، جو اپنے ہاتھوں سے بھلائی کر گیا. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور ایسا علم جو لوگوں کو دے گیا جس سے نفع ہو. کہا یہ 3 چیزیں ہیں جو ساتھ رہتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم اس دھوکے میں بھی مبتلا ہیں. اس کے بعد قبر ہے. اس کے اوپر پھر آخری بات ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے، یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ہم اس وقت بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں. حالانکہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو دفن کرنے لگو، قبر میں داخل کرنے لگو تو یہ کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت پہ اسے دفن کرتا ہوں. یا آپ یہ پڑھتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق اسے دفن کر رہا ہوں. جب قبر پہ مٹی ڈالتے تو آپ یہ پڑھتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں ڈالوں گا، پھر یہیں سے دوبارہ زندہ کروں گا. یہ ساری باتیں جب ہمیں علم ہوں گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد آخری بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سنیں اللہ کے لیے مسلمانوں، یہ ہے تعزیت. مرنے والے کے لیے تعزیت کس طرح کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی فوتگی پہ اس کے گھر بھائی یا بہن کی تعزیت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کے انہیں صبر کی تلقین کرتا ہے. پہلے یہ بات سمجھ لیں، تعزیت کا معنی ہے صبر کی تلقین کرنا. جو وہاں جا کے تعزیت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے ایسا لباس پہنائیں گے جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے. اور تعزیت کب تک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے. جنگ موتا میں شہید ہوئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر دینے گئے اور ان کے گھر جا کے انہیں جب یہ بتایا تو یہ ایک فطرتی بات ہے، اچانک مرنے کی باپ کی خبر آ جائے تو گھر والوں کے حوصلے تو ٹوٹتے ہیں. آپ فوراً اپنے گھر آئے، کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ. ہم مولوی کہتے ہیں تمہارا مر جائے ہمیں کوئی غرض نہیں، تم ہمارا کھانا پکاؤ. اللہ کے نبی نے یہ کہا اپنے گھر والوں کو، کہا جابر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، اے نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ. پھر جب 3 دن گزر جاتے ہیں، تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں، اپنے چچا عباس کو ساتھ لیتے ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر، ایک کا نام محمد بن جعفر. اور کہا چچا تم محمد کو لے لو، میں عبداللہ کو لے لیتا ہوں، ہم دونوں ان کی کفالت کریں گے. بات تو یہ ہے کہ ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہم یتیموں کا سارا مال کھا جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے گھر میں لوگ، کہا آج کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے. تعزیت ختم. 3 دن کے بعد تعزیت ختم. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا یحل لامرئ، کسی شخص کے لیے کسی ذات کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، بیوی خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن اور اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں 3 دن سے زائد سوگ نہیں منا سکتے. حلال نہیں ہے، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب روایت کرتی ہیں
کہتی ہیں ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کی بھی بیٹی۔ جب ابو سفیان بن حرب فوت ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں ام حبیبہ کے گھر گئی، تیسرا دن گزر چکا تھا، چوتھا دن، میں نے کہا دیکھوں جا کے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میک اپ کا سامان منگوایا۔ اس زمانے میں زرد رنگ کی خوشبو خواتین اس سے چہروں کے میک اپ کرتی تھی، تو انہوں نے یہ سارا کچھ منگوایا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ام المومنین ام حبیبہ نے اپنے رخساروں پہ خود میک اپ لگایا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے، وہ شخص سمجھتا تھا کہ یہ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے، اس نے وہاں سے جب مسلمان ہوا نکل کے سعودی عرب آیا، پھر یہاں پہ ام القریٰ میں پڑھا، پھر پڑھانے لگا۔ اسی اثناء میں ایک امریکن کالی خاتون مسلمان کے روپ میں وہاں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوئی ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں یہاں پہ عورتوں میں رکھیں۔ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی سہارا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، انہوں نے کہا پھر تمہارے رشتے کا کوئی بندوبست کریں گے۔ کہنے لگی تم مجھ سے شادی کر لو۔ کہنے لگا میری بیٹیوں کی عمر کی ہو، میں نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی میں ایگری ہوں، تمہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے ترس ذہن میں یہ سوچتے ہوئے کہ چلو بیٹی کو سہارا ملے گا اگر ہم زندگی گزاریں گے۔ بیسیکلی اسے ایڈز تھی اور وہ بیماری لگانے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور جس دن اس نے محسوس کیا کہ میں اپنا معاملہ پورا کر چکی ہوں تو اس نے جدہ ایئرپورٹ پہ اپنی فلائٹ میں بیٹھ کے فون کیا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک 1 ماہ 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے ان باتوں سے پرہیز بہتر ہے۔ ہماری مسلمان بیٹیاں ایسی خبیث اور خناس نہیں ہوتی جو اپنے خامدوں کے ساتھ ایسے معاملات کریں۔ یہ مذہبی طور پہ عورت کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آپ دیکھیں گے کہ کسی غیر اہم سے کوئی عیسائی یا یہودی عورت شادی نہیں کرے گی،
جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کریں گی اور پھر انہیں ڈرائیو کریں گی اپنی مرضی کے مطابق. تو اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمانوں میں بہت سے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیڈر ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں اور بہت سے غلط فیصلے انہی کی وجہ سے ہوئے. میں پاکستان کی 2 مثالیں دیتا ہوں. لیاقت علی کی بیوی رینا لیاقت علی تھی، یہ ہندو تھی. جب کشمیر جو ہے مجاہدین فتح کر رہے تھے، بمبر سے لے کر بارہمولہ تک ان کے لشکر پہنچ گئے تھے، انڈیا آگے آگے بھاگ رہا تھا. اس وقت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کہا تھا لیاقت علی پیچھے سے گولی نہ مارنا، آگے ہم انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی. جب بارہمولہ کے مقام پہ جا کے اس عورت کی وجہ سے فائر بندی ہوئی اور اسی نے مجبور کیا تھا لیاقت علی کو اس بات پہ، جب نہرو وہاں گیا تو اس وقت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ جو 53 سال تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے، ہر سخت سے سخت معاملہ برداشت کیا، لیکن یہ بات برداشت نہ کر سکے. اسی وقت گرے اور فالج ہو گیا. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا لیاقت علی، جو کشمیر ہم توڑے دار بندوقوں سے لے رہے تھے، کل تم ایٹم بم سے بھی نہیں لے سکو گے. یہ ایک غلطی ہوئی تھی، سیاسی غلطی ہوئی تھی، جس میں کردار اس کی غیر مسلم بیوی کا تھا. اور اسی طرح یاسر عرفات سے بھی یہ کردار ادا کروا کے اسے سلو پوائزن دے کے مار دیا گیا. اور فلسطینی ایک بہت لمبی قید میں چلے گئے. نامعلوم ان کے لیے آسانی کا رستہ کب آئے گا، کہ اس وقت انہوں نے سب فلسطینیوں سے اسلحہ لے لیا کہ ہمیں یہ آزاد فلسطینی ریاست دے دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلامی ہسٹری کے اندر جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، مسلمان پہ اعتماد کرے، غیر مسلمان پہ نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی تم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. یا تو تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اگر مسلمان رہ کے یہ سمجھو گے کہ تمہارے ساتھی بن جائیں، تمہارا کو فائدہ کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اس مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں لڑکی سے قبول کروانا ضروری ہے کہ نہیں، جو کہ ہم لوگ لڑکے سے قبول کرواتے ہیں. میرے عزیز بھائی، لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے، باپ یا بھائی، وہ لڑکی کی طرف سے وہ موجود ہوتا ہے. پہلے نکاح خواں ان سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس حق مہر کے عوض اس بیٹے سے کرنے کی مجھے اجازت دیتے ہیں. وہ چونکہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر یہ نہیں کہ مولوی لڑکی کے پاس جائے، یہ بدماشی ہے. اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے تو بدماش آدمی ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نکاح خواں بیٹی کے پاس جائے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ باپ اور بھائی اس کا وکیل بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی لہ، جس نکاح کے اندر ولی موجود نہیں ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی سوائے بیوہ اور مطلقہ کے. اگر بیٹی کنواری ہے تو اس کا باپ اور یا اس کا بھائی وکیل بنے گا. بعض لوگ ماموں کو وکیل بناتے ہیں، یہ وکیل نہیں بن سکتا. باپ اور بھائی کی موجودگی میں دوسرا قریب رشتہ دار وکیل نہیں بن سکتا. سب سے قریبی اس لڑکی کا والد اور بھائی ہے. جب بھائی اجازت نکاح خواں کو دیتا ہے تو یہ بچی کی طرف سے اجازت